أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم قل لا اقول لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم میں تمہیں نہیں کہتا، عندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے، ولا اقول لکم اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی میں اتباع نہیں کرتا، میں پیروی نہیں کرتا، الا سوائے اس کے ما یوحی الی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی میری طرف وحی فرماتے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر آپ کہہ دیجئے کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون تو پھر تم کیوں نہیں غور و فکر سے کام لیتے، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوا دیا کہ یہ جو مشرکین مکہ اور کفار یا دیگر لوگ آپ سے متعدد مطالبات کرتے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ انہوں نے کہا اگر آپ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اسی طرح اور دیگر مطالبات اس آیت کریمہ میں اعلان کروا دیا اور حضور سے خود اعلان فرمایا کہ آپ خود اعلان کیجئے۔ کیا فرمایا؟ یہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، کہ میں نے کب کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ کہ جب چاہو گے، جو چاہو گے اور جس طرح چاہو گے وہ ہوتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں تو پابند ہوں اللہ رب العزت کے حکم کا، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو میں وہ کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے تو میں وہ کام نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ ساری دنیا حضور کے قبضے میں ہوتی، لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے مال و دولت کو پسند نہیں فرمایا، آپ کا جو فقر تھا، غربت تھی، وہ اختیاری تھا، آپ نے اپنی مرضی سے اپنے لیے اسے پسند فرمایا۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس خزانے ہوں، لیکن اگر چاہتے تو پھر ہو سکتے تھے، ورنہ حضور علیہ السلام فاقوں پر فاقے نہ گزارتے، پیٹ پر پتھر نہ باندھتے۔ حضور کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تو آپ اپنے گھروں میں پیغام بھجواتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ گھر میں کچھ نہ ہوتا تو پھر آپ صحابہ کرام سے فرماتے کہ میرا یہ مہمان ہے، اسے کوئی صحابی اپنے گھر لے جائے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک ہوتا ہے انباء الغیب۔ علم غیب یعنی غیب کا علم رکھنا، اور انباء الغیب غیب کی چند خبروں کا ہونا۔ اللہ پاک نے علم غیب انسانوں کو، انبیاء کو عطا نہیں فرمایا، یہ خاصہ خداوندی ہے علم غیب۔ اور انباء الغیب یعنی غیب کی چند خبریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے آ کر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے لا علمی کا اظہار فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔
اس کا پتہ چلا کہ علم غیب حضور کے پاس نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، مختلف قبائل کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ صحابہ کا ایک وفد بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھا دیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے 60 افراد پر مشتمل، بلکہ 70 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کا ایک وفد بھیجا، کیونکہ قبائل کافی سارے تھے، لیکن یہ سازشی لوگ تھے۔ انہوں نے کچھ دور جا کر راستے میں صحابہ کرام کو شہید کر دیا اور 69 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک صحابی تھے، یہ کسی طرح سے اپنی جان بچا کر وہاں سے ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور خبر دی، اس طرح جو صحابہ کرام کا وفد گیا اسے شہید کر دیا گیا۔ بعد میں پھر وہ صحابی پہنچے جو بچ گئے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سے یہ خبر سنائی، تو حضور 1 ماہ تک بہت زیادہ رنجیدہ اور پریشان رہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے تو کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ بھیجتے یہ صحابہ کرام کی جماعت کو، آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ ایک آخری بات یہ کہ خیبر کے موقع پر زینب نامی یہودی خاتون نے حضور کو کھانا پیش کیا اور اس میں زہر ملا رکھا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب خود اس کو کھایا، وہ الگ بات ہے کہ اس میں آتا ہے کہ اس بوٹی نے بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے، مجھے نہ کھائیے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر تو اتنا اثر نہ ہوا، لیکن ایک صحابی بیچارے وہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تو بات سمجھ میں بہرحال یہ آتی ہے کہ علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے۔ جہاں تک بات ہے غیب کی چند خبروں کی تو وہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ نے نشانیاں ارشاد فرما دی، بڑی نشانیاں بھی بتائیں، چھوٹی نشانیاں بھی بتائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، اس کا خاتمہ ہوگا، یاجوج ماجوج آئے گا، یہ سارا سلسلہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا۔ قیامت کی کچھ اور نشانیاں بھی بتائیں، کیسے کیسے حالات پیدا ہو جائیں گے، تو اس طرح کی باتیں بھی بتائیں۔ بہرحال سمجھنا چاہیے ان باتوں کو، یہ ہمارے عقائد اور ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ میں جو چاہوں کروں، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اللہ پاک نے جو علم دیا ہے بس وہی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، انی ملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، مطلب کیا ہے، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان بھی فرمایا، نبی سے اعلان کروایا، اے نبی اعلان کر دیجئے انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں۔ جب انسان ہوں تو بشری تقاضے بھی میرے ساتھ ہیں، مجھے کھانا کھانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، مجھے سونے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، درد تکلیف بھی ہو جاتی ہے، حالانکہ فرشتے کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں ہوتے، یا نورانی مخلوق کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور نعوذ باللہ انسان نہیں تھے اس لیے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، ایسی بات بھی غلط ہے۔ باقاعدہ اس طرح سے علماء کرام نے لکھا اور مفسرین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا سایہ تھا، آپ ایک انسان تھے۔ فرق کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انسانوں پر وحی نہیں آتی، میں ایسا انسان اور نبی ہوں چونکہ تو میرے پاس وحی آتی ہے، اور جو وحی آتی ہے ان اتبع، میں اسی کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ کبھی دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتے، علم اور جہالت برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرما دیا کہ یہ جو باتیں ہیں بالکل اٹل ہیں، حقیقت ہیں، یہ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں یا حق بات کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ کبھی ایک سیدھے راستے اور کبھی ایک حق راستے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے جو نیک لوگوں کو انعامات عطا فرمانے ہیں، کبھی بد لوگ اس کے برابری نہیں کر سکتے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمانیات کو بہتر بنانا چاہیے، عقائد کو بہتر بنانا چاہیے، اس پر سارے کے سارے اعمال کی بنیاد ٹھہرتی ہے، ساری عمارت جو اعمال کی ہے وہ انہی ایمانیات پر ٹھہرتی ہے۔ تو ان ایمانیات کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔
لوگ جب ہم ایمانیات کی بات کرتے تو لوگ سمجھتے شاید یہ فرقہ واریت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم مکی ساری زندگی ایمان کی محنت تھی۔ 13 سال آپ نے ایمان پر محنت کی، کمپرومائز نہیں کیا توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ پاک نے عقل، سمجھ، فہم دی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھا جائے، صحابہ کی زندگی کو پڑھا جائے، احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے تو سارے عقائد بھی سمجھ میں آتے ہیں اور ہمیں مسائل اور اعمال بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔